السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دعا کی قبولیت کے 6 اوقات، یہ 6 اوقات امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمائے ہیں کہ اگر ان 6 اوقات میں دعا کا اہتمام کیا جائے تو اس دعا کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ویسے تو کسی بھی مومن کی ہر دعا وہ قبول ہی ہوتی ہے، اگرچہ اس کا ثمرہ دنیا میں ظاہر نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے رات کا آخری تہائی وقت، یعنی اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو اس میں سے آخری 3 گھنٹے، آخری ثلث، یہ دعا کی قبولیت کا اہم ترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی رزق کی طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ دوسرا، اذان کے وقت، جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت میں دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگنا۔ تیسرا، اذان اور اقامت کا درمیانی وقت، جب اذان ہو جاتی ہے اور ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد یا سنن و نوافل ادا کرنے کے بعد فارغ بیٹھنے کے بجائے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اہم ترین وقت ہے، اس میں گھر کی عورتیں بھی دعا گھر میں مانگ سکتی ہیں۔ چوتھا ہے فرض نمازوں کے بعد، فرضوں کے بعد دعا کا مانگنا۔ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جن نمازوں کے بعد سنن موجود ہیں، یعنی ظہر، مغرب، عشاء، اگر ان 3 نمازوں میں سنتوں کی ادائیگی کے بعد بھی دعا مانگی جائے تو وہ بھی چونکہ فرضوں کے بعد ہی ہوتی ہے تو وہ بھی اس موقع میں داخل ہوگی، جبکہ فجر اور عصر میں تو فرضوں کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ پانچواں، جمعہ کے دن امام کے ممبر سے اترنے تک، یہ جو وقت ہے کہ امام ممبر پہ بیٹھا ہے اور اس نے خطبہ دینا شروع کیا ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کا اہم ترین وقت ہے۔ تو اس وقت میں بھی دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ رہا جائے۔ یہاں لوگ عام طور پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، تو چونکہ امام کا خطبہ کہ اذان کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے، عربی خطبہ ہمارے ہاں، تو اس خطبہ کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے، وہاں پرسکون رہنے کا حکم ہے۔ ہاں، دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ رہے اور وقفے وقفے سے دل ہی دل میں اللہ سے مانگتا رہے۔ اور چھٹا وقت وہ ہے کہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑیاں، یعنی عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، یہ انتہائی قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ کائنات، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی خادمہ سے فرماتی تھیں کہ عصر کے بعد میرے لیے مصلی بچھا دیا کرو تاکہ اس مصلی پر بیٹھ کر میں اللہ سے راز و نیاز کروں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت میں بہت اہتمام سے دعا مانگا کرتی تھیں۔ تو علامہ ابن قیم انہوں نے ان 6 اوقات کو زیادہ اہم قرار دیا ہے، ورنہ اللہ تعالی کسی بھی وقت میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں
دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ آیت مبارکہ تو مطلق ہے، اس میں وقت کی تعیین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان 6 اوقات کی برکات زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ایسی دعائیں جو دنیا آخرت دونوں جہانوں کی عافیت پر مبنی ہوں اور ہمارے ایمان کی سلامتی سے متعلق ہوں اور امت کی خیر خواہی سے متعلق ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔